میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ محبت مجھے عدالت کے کٹہرے تک لے آئے گی۔ میرا نام ہنا ہے اور میں اسلام آباد کے ایک متوسط مگر عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ یونیورسٹی میں داخلہ میرا خواب تھا، مگر وہاں جو خواب شروع ہوا وہ میرا سب سے بڑا برا خواب بن گیا۔ ریحان سے ملاقات پہلی بار لائبریری کے باہر ہوئی، جہاں وہ دوستوں کے ساتھ ہنستے ہوئے آیا اور میری گرتی ہوئی کتابیں اٹھا لایا۔ اس کے لہجے میں نرمی، آنکھوں میں اعتماد اور مسکراہٹ میں وہ معصومیت تھی جس پر کوئی بھی بھروسہ کر لے۔ اس نے کہا، کتابیں گرتی ہیں تو کہانی بنتی ہے، شاید ہماری بھی کوئی کہانی ہو۔ میں ہنستی، لیکن وہ لمحہ میرے دل میں بس گیا۔ اگلے دنوں میں وہ اکثر میری راہ میں آنے لگا، کبھی کیفے میں، کبھی کلاس کے باہر۔ باتیں بڑھیں، دوستی ہوئی اور دوستی محبت میں بدل گئی۔ میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ محبت کسی جرم کا آغاز بنے گی۔ اس کی باتوں میں ایک دنیا چھپی تھی جسے میں تب نہیں سمجھ پائی۔ محبت جب جوان ہوتی ہے تو انسان خود کو ناقابل شکست سمجھنے لگتا ہے، جیسے دنیا میں کوئی دکھ نہیں، کوئی فریب نہیں۔ میں اور ریحان اکثر F9 پارک میں بیٹھا کرتے تھے۔ اسلام آباد کی ہوا، شام کی ہلکی روشنی اور اس کی باتیں، سب کچھ خواب جیسا لگتا تھا۔ ایک دن اس نے کہا، ہنا، تم مجھ پر بھروسہ کرتی ہو؟ میں نے بنا سوچے کہا، جان سے زیادہ۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھ کر بولا، پھر ایک بات مان لو۔ اس نے کہا کہ اسے ایک دوست کے لیے کچھ پیسے چاہیے، تھوڑے دن بعد واپس کر دے گا۔ میں نے اپنے گھر والوں سے جھوٹ بولا کہ فیس بڑھ گئی ہے اور اسے پیسے دے دیے۔ اس دن میں نے پہلی بار اپنے والد کے بھروسے سے غداری کی، اور اس جھوٹ کے بعد میری راتوں کی نیند چھن گئی۔ مگر ریحان کی آنکھوں میں خوشی دیکھ کر ضمیر چپ رہا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہی تھوڑے دن ایک جرم کی ابتدا بن جائیں گے۔ اس رات اس نے کہا، ہنا، اگر میں کبھی مصیبت میں پڑ جاؤں تو تم میرا ساتھ دو گی نا؟ میں نے مسکرا کر کہا، محبت کبھی آدھی نہیں ہوتی ریحان، میں تمہارے ساتھ آخری لمحے تک رہوں گی۔ کاش میں جانتی کہ وہ لمحہ بہت قریب تھا۔ کچھ دنوں تک سب کچھ معمول کے مطابق رہا۔ ریحان یونیورسٹی آتا، مجھے دیکھ کر مسکراتا اور شام تک باتیں چلتی رہتی۔ مگر پھر اس کے رویے میں ایک عجیب خاموشی آنے لگی، کبھی فون بند، کبھی بہانے، کبھی اچانک غائب ہو جانا۔ میں نے پوچھا تو اس نے کہا، بس کچھ فیملی کے مسئلے ہیں، تم فکر نہ کرو۔ لیکن میری چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ کچھ غلط ہے۔ ایک رات تقریباً 11 بجے اس کا فون آیا، آواز کانپ رہی تھی۔ اس نے بس اتنا کہا، ہنا، اگر کوئی تم سے پوچھے تو کہنا کہ میں تمہارے ساتھ تھا، ٹھیک ہے؟ میں حیران رہ گئی، پوچھنا چاہا کہ کیا ہوا، مگر اس نے کال کاٹ دی۔ اگلے دن نیوز میں ایک خبر تھی، بلو ایریا کے قریب بینک ڈکیتی، 2 زخمی، 1 فرار۔ میرے دل نے جیسے دھڑکنا چھوڑ دیا۔ تصویروں میں ایک دھندلا سا چہرہ دکھا اور مجھے لگا جیسے وہ ریحان تھا۔ دل نے کہا نہیں، مگر ضمیر نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میں سارا دن کلاس میں بیٹھی رہی، ہاتھ کانپتے رہے، سانس بھاری تھی۔ شام کو وہ آیا، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار محبت نہیں، خوف نظر آیا۔ اس نے مجھے دیکھا اور بس کہا، کبھی کبھی زندگی ہمیں وہ بننے پر مجبور کر دیتی ہے جو ہم نہیں ہوتے۔ اس دن مجھے لگا میں کسی اجنبی کے سامنے کھڑی ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ سچ کیا ہے، مگر اس نے نظریں چرا لیں۔ اس کی خاموشی شور بن گئی تھی۔ میں نے کہا، ریحان، تم نے کچھ کیا ہے؟ اس نے لمبی سانس لی اور کہا، میں نے صرف وہ کیا جو حالات نے مجبور کیا۔ اس نے بتایا کہ اس کا چھوٹا بھائی بیمار تھا، اسپتال کے بل ادا نہیں ہو رہے تھے، نوکری نہیں مل رہی تھی، اور ایک دوست نے آسان پیسوں کا راستہ دکھایا۔ اس نے کہا، میں نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، بس رقم لے لی۔ اس لمحے میرا دل ٹوٹ گیا۔ محبت جرم میں بدل چکی تھی، مگر میں چپ رہی۔ میں چاہتی تو پولیس جا کر سب بتا سکتی تھی، مگر میرا ضمیر اور دل لڑتے رہے۔ میں اسے کھونا نہیں چاہتی تھی، لیکن اس کے جرم کا بوجھ مجھے کھا رہا تھا۔ ہر رات خواب میں بینک، خون اور ریحان کا چہرہ دکھائی دیتا۔ وہ مجھے سمجھاتا، یہ سب ٹھیک ہو جائے گا ہنا، بس ایک بار سب سنبھل جائے پھر ہم دور چلے جائیں گے۔ مگر میں جانتی تھی کہ جرم کبھی چھپتا نہیں۔ اس کی باتوں میں خوف تھا اور اس کے ہاتھوں میں لرزش۔
میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، ریحان، محبت تمہیں معاف کر سکتی ہے مگر قانون نہیں۔ اس نے نظریں جھکا لیں اور بولا، پھر تم فیصلہ کر لو، تم میرے ساتھ ہو یا انصاف کے ساتھ۔ اس رات میری نیند ہمیشہ کے لیے چھن گئی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی چھت کو دیکھ رہی تھی، جیسے وہاں سے کوئی جواب اتر آئے۔ ایک طرف ریحان کی محبت تھی، دوسری طرف وہ قانون جس پر میرے والد ہمیشہ فخر کرتے تھے۔ ابو پولیس ڈپارٹمنٹ میں تھے اور میں نے انہیں ہمیشہ سچائی کا محافظ سمجھا تھا، مگر آج وہی سچ میری رگوں میں زہر بن گیا تھا۔ ریحان کی کال بار بار آ رہی تھی مگر میں نے فون بند کر دیا۔ اگلے دن یونیورسٹی گئی تو ہر چہرہ مجھ سے سوال کر رہا تھا۔ خبریں گرم تھیں، بینک ڈکیتی کے ملزم کی تلاش جاری تھی۔ ریحان نہیں آیا۔ دل کہتا تھا جا کر ڈھونڈوں، مگر دماغ کہتا تھا نہیں، بس اب ختم۔ میں گھر آئی، خود کو آئینے میں دیکھا، ایک چہرہ جو کبھی محبت سے روشن تھا اب خوف سے ماند پڑ چکا تھا۔ اس شام ابو نے کہا، کل اس کیس میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے، پولیس کو سراغ مل گیا ہے۔ میرا دل بیٹھ گیا۔ میں نے خاموشی سے کھانا کھایا مگر اندر سے ٹوٹ گئی تھی۔ رات کے اندھیرے میں نے وہ آخری میسج لکھا، ریحان، بھاگنے سے سچ نہیں چھپتا، خود کو بچانے کے لیے سچ کا سامنا کرو۔ میں تمہارے ساتھ ہوں مگر صرف اگر تم خود کو قانون کے حوالے کرو۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اگلی صبح اسلام آباد کی ہوائیں عجیب بوجھ لیے چل رہی تھیں۔ میں یونیورسٹی کے گیٹ پر پہنچی تو سب کی نظریں مجھ پر تھیں۔ کسی نے سربوشی کی، ریحان پکڑا گیا ہے۔ وہ الفاظ میرے کانوں میں جیسے گولی بن کر گزرے۔ میں وہیں رک گئی، ہاتھ کانپنے لگے۔ موبائل نکالا تو ہر نیوز پیج پر اس کی تصویر تھی، پولیس کے ہاتھوں گرفتار، چہرہ تھکا ہوا مگر آنکھوں میں وہی ضد۔ نیچے لکھا تھا، بینک ڈکیتی کے ملزم ریحان احمد کو F8 کے قریب سے گرفتار کر لیا گیا۔ میرے دل میں ایک لمحے کو سکون آیا، شاید اب سب ختم ہو جائے، مگر ساتھ ہی ایک عجیب سا خلا پیدا ہو گیا۔ میں نے اسے کال کی مگر نمبر بند۔ شام کو ابو گھر آئے، چہرے پر اطمینان تھا، کہنے لگے، آخرکار انصاف جیت گیا۔ مجھے ان کی آنکھوں میں فخر نظر آیا مگر دل میں چپتا ہوا درد بھی۔ میں کمرے میں جا کر روئی، اتنا روئی کہ آواز بھی بند ہو گئی۔ اگلے دن کورٹ میں پہلی پیشی تھی اور مجھے پتا تھا کہ ریحان وہاں ہوگا۔ میں جانا نہیں چاہتی تھی مگر ضمیر نے کہا، جاؤ، کیونکہ تم نے اس سے سچ کا وعدہ کیا تھا۔ اس رات میں نے اپنی ڈائری میں لکھا، کبھی کبھی محبت انصاف کے راستے میں سب سے بڑی قربانی بن جاتی ہے۔ عدالت کی عمارت ہمیشہ مجھے خوفزدہ کرتی تھی، مگر اس دن وہاں قدم رکھتے ہی دل جیسے زمین میں دھس گیا۔ ہر طرف لوگ، کیمرے، فلیش لائٹس، جیسے پورا شہر اس جرم کا گواہ بن گیا ہو۔ میں پچھلی نشست پر بیٹھ گئی مگر جیسے ہی ریحان کو پولیس اہلکاروں کے درمیان آتے دیکھا، وقت ٹھہر سا گیا۔ اس نے قمیض کے بٹن بند کیے ہوئے تھے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سکون تھا۔ ہماری نظریں ملیں اور لمحے بھر کو سب کچھ خاموش ہو گیا۔ جج نے مقدمہ پڑھا۔ ملزم پر الزام ہے کہ اس نے 2 افراد کے ساتھ مل کر بینک ڈکیتی کی، ایک محافظ زخمی ہوا اور نقد رقم چرائی گئی تھی۔ ریحان خاموش کھڑا رہا۔ وکیل نے پوچھا، کیا تم جرم تسلیم کرتے ہو؟ اس نے نگاہ اٹھا کر کہا، میں صرف اپنے بھائی کی دوا خریدنا چاہتا تھا، مگر ہاں، جرم ہوا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، مگر سچ کا وزن اس کے لہجے میں تھا۔ عدالت میں سناٹا چھا گیا۔ میں نے اپنے آنسو ضبط کیے۔ دل چیخ رہا تھا کہ سب کچھ ختم نہ ہو، مگر عقل کہہ رہی تھی کہ یہی انصاف ہے۔ اس نے ایک نظر میری طرف دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو، میں نے وعدہ پورا کر دیا، اب تم سچ کے ساتھ رہو۔ عدالت سے نکلنے کے بعد اسلام آباد کی سڑکیں جیسے اجنبی لگنے لگیں۔ میں وہی رستے دیکھ رہی تھی جہاں کبھی ریحان کے ساتھ چلی تھی، لیکن آج ان پر صرف خاموشی تھی۔ میڈیا والے باہر شور مچا رہے تھے، محبت نے جرم کو چھپا لیا یا جرم نے محبت کو مار دیا۔ یہ جملہ میرے کانوں میں گونجتا رہا۔ میں یونیورسٹی گئی تو سب کے چہروں پر سوال تھے۔ کچھ لڑکیاں ترس بھری نظروں سے دیکھ رہی تھیں، کچھ طنز سے اور کچھ نے پیچھے سے کہا، یہ وہی ہے نا جو مجرم سے محبت کرتی تھی؟ میں نے کچھ نہیں کہا۔ ریحان کا نام اب میری پہچان بن چکا تھا۔
اور یہ پہچان سزا جیسی لگتی تھی۔ رات کو امی نے خاموشی سے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بولی، بیٹی، کبھی کبھی سچ بولنے کی قیمت بہت بھاری ہوتی ہے، مگر یاد رکھنا جھوٹ کی سانس لمبی نہیں ہوتی۔ میں نے ان کی بات دل میں اتار لی، مگر نیند پھر بھی نہیں آئی۔ میں نے اپنی ڈائری کھولی اور لکھا، میں نے محبت نہیں چھپائی، میں نے جرم کو بے نقاب ہونے دیا۔ ریحان نے خود کو قانون کے حوالے کیا، مگر میرا ضمیر اب بھی قید میں تھا۔ ہر دن عدالت کی تاریخ، ہر رات یادوں کا بوجھ۔ میں دعا کرتی تھی، یا اللہ انصاف ہو، مگر دل کو صبر بھی دے۔ 2 ہفتے بعد مجھے اس سے ملنے کی اجازت ملی۔ اڈیالہ جیل کے باہر دھوپ سخت تھی، مگر اندر کا ماحول اس سے بھی بھاری۔ دیواروں پر خاموشیاں تھیں، دروازوں پر تالے اور چہروں پر پچھتاوے۔ میں ایک میز کے سامنے بیٹھی تھی جب وہ آیا۔ اس کے چہرے پر دھاڑی اگائی تھی، آنکھوں کے گرد سائے تھے، مگر اس مسکراہٹ میں اب بھی وہی ریحان تھا جو لائبریری میں کتابیں اٹھاتا تھا۔ اس نے بیٹھتے ہی آہستہ کہا، میں نے سوچا تم نہیں آؤ گی۔ میں نے نظریں نیچی کر کے جواب دیا، میں نے سوچا تم کبھی سچ نہیں مانو گے، مگر تم نے مان لیا۔ چند لمحے دونوں خاموش رہے۔ اس نے آہستہ کہا، ہنا، میں تم سے نفرت کروانے نہیں آیا، صرف شکریہ کہنے آیا ہوں۔ تم نے اگر مجھے روک نہ لیا ہوتا تو شاید میں مزید ڈوب جاتا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے کہا، ریحان، محبت جرم نہیں، مگر اس پر خاموشی جرم ہے۔ تم نے سچ بول کر خود کو آزاد کیا اور مجھے بھی۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ دی، جیسے دل میں کچھ اتر گیا ہو۔ دروازے کے باہر گارڈ نے آواز دی، وقت ختم۔ وہ کھڑا ہوا، میری طرف دیکھا اور بولا، شاید ہم زندگی میں دوبارہ نہ ملیں، مگر تم نے مجھے مرنے سے پہلے جینے کا مطلب دیا۔ اس ملاقات کے بعد میرا دل تھوڑا ہلکا ضرور ہوا، مگر باہر کی دنیا نے سکون چھین لیا۔ اگلے ہی دن نیوز چینلوں پر میرے اور ریحان کے نام چلنے لگے۔ یونیورسٹی کی لڑکی مجرم کے ساتھ تعلقات میں، محبت یا شریک جرم؟ ریحان کے اعتراف جرم کے پیچھے کون؟ میں نے ٹی وی بند کر دیا، مگر آوازیں دل میں گونجتی رہیں۔ ابو دفتر سے آئے تو چہرے پر سختی تھی۔ بولے، ہنا، تم نے ہمیں شرمندہ کر دیا۔ لوگ کیا کہیں گے کہ پولیس آفیسر کی بیٹی مجرم سے ملی؟ میں خاموش رہی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، مگر میں نے صرف اتنا کہا، ابو، اگر میں چپ رہتی تو شاید انصاف نہ ہوتا۔ وہ لمحہ میرے اور ابو کے درمیان دیوار بن گیا۔ میں یونیورسٹی جانا چھوڑ بیٹھی، دوست دور ہو گئے، فون پر صرف خاموشی تھی، مگر اندر کہیں سکون بھی تھا کہ میں نے سچ کا ساتھ دیا۔ شام کو میں ریحان کی فائلیں دیکھ رہی تھی جو نیوز پر دکھائی جا رہی تھی۔ اس کے کیس کی سماعت اگلے ہفتے تھی۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ، اگر سزا ہی لکھی ہے تو اسے سکون دے، اس کا دل ہلکا کر دے۔ باہر آسمان پر ہلکی بارش شروع ہو گئی تھی، جیسے قدرت بھی میرے آنسو دھو رہی ہو۔ سماعت کا دن آیا تو پورا اسلام آباد جیسے اس کیس کا تماش بین بن گیا۔ میں عدالت کے کمرے میں پہنچی تو سب کی نظریں مجھ پر تھیں۔ وکیلوں کی سرہوشیاں، رپورٹرز کے مائک اور جج کے سامنے خاموش بیٹھا ریحان، ہر منظر میرے دل میں نقش ہو گیا۔ مجھے گواہ کے طور پر بلایا گیا۔ جیسے ہی میرا نام پکارا گیا، دل نے زور سے دھڑکنا شروع کر دیا۔ میں نے حلف اٹھایا اور سامنے اس انسان کو دیکھا جس سے میں نے کبھی محبت کی تھی۔ جج نے سوال کیا، مس ہنا، کیا آپ ملزم کو جانتی ہیں؟ میں نے آہستہ کہا، جی ہاں، وہ میرا دوست تھا۔ لفظ تھا بولتے ہوئے میری آواز لرز گئی۔ پھر پوچھا گیا، کیا آپ کو علم تھا کہ وہ جرم میں ملوث ہے؟ میں نے سچائی سے جواب دیا، نہیں، مگر شک ضرور تھا۔ جب حقیقت سامنے آئی تو میں نے اسے خود کہا کہ قانون کے سامنے سر جھکا دے۔ کمرہ عدالت خاموش ہو گیا۔ ریحان نے نظریں نہیں اٹھائیں، مگر اس کے لب ہلے جیسے کہہ رہا ہو، شکریہ۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، مگر دل کو عجب سکون تھا، جیسے کوئی بوجھ اتر گیا ہو۔ میں عدالت سے باہر نکلی تو سورج چمک رہا تھا، مگر میرے اندر کی روشنی کسی گہری رات کے بعد کی پہلی صبح جیسی تھی۔
عدالت کے آخری دن ہوا میں ایک خاموش تناؤ تھا۔ سب جانتے تھے کہ آج فیصلہ سنایا جائے گا۔ میں پیچھے کی نشست پر بیٹھی تھی، دل ہر لمحے کے ساتھ دھڑک رہا تھا۔ جج نے فائل کھولی، کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ اس کی آواز گونجی، ریحان احمد کو جرم کے اعتراف اور شواہد کی بنیاد پر 5 سال قید بامشقت کی سزا دی جاتی ہے۔ یہ الفاظ سن کر میری آنکھوں کے آگے دھند چھا گئی۔ ریحان خاموش کھڑا رہا، جیسے اس نے پہلے ہی دل میں فیصلہ قبول کر لیا ہو۔ اس نے ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھا اور اس ایک نظر میں سب کچھ کہہ دیا کہ میں مجرم ضرور ہوں مگر بزدل نہیں۔ پولیس اسے لے جا رہی تھی، میں بس دیکھتی رہی۔ باہر نکل کر آسمان کی طرف دیکھا، بادل گہرے تھے، جیسے شہر بھی رو رہا ہو۔ میڈیا والے بھاگے آئے، مائک آگے بڑھایا۔ ہنا، آپ کا کیا کہنا ہے؟ میں نے صرف ایک جملہ کہا، انصاف ہمیشہ جیتتا ہے مگر کبھی کبھی دل ہار جاتا ہے۔ اس دن میں پہلی بار سمجھی کہ محبت صرف رہ جانا نہیں، کبھی کبھی چھوڑ دینا بھی محبت ہوتی ہے۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، ریحان تم نے غلط کیا، مگر تم نے سچ بول کر خود کو سچا ثابت کر دیا۔ سزا کے بعد زندگی جیسے رک گئی۔ اسلام آباد کی گلیاں اب بھی ویسی ہی تھیں، مگر میرے لیے سب کچھ بدل چکا تھا۔ میں صبح اٹھتی، کھڑکی سے باہر دیکھتی تو پہاڑوں کے پیچھے چھپا سورج لگتا جیسے مجھ سے نظریں چرا رہا ہو۔ یونیورسٹی دوبارہ جانا شروع کیا، مگر اب کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ دوست فاصلہ رکھنے لگے، اساتذہ کی نگاہوں میں بھی افسوس تھا۔ میں اکثر لائبریری جاتی، وہی میز، وہی کرسی جہاں ریحان سے پہلی بار ملی تھی، مگر اب وہ جگہ خالی تھی۔ ایک دن میں نے اس کی لکھی ہوئی نوٹ بک کھولی جو وہ مجھے کبھی نہیں دے سکا تھا۔ اندر ایک جملہ لکھا تھا، محبت اگر سچی ہو تو سزا بھی عبادت بن جاتی ہے۔ میں دیر تک اس جملے کو دیکھتی رہی، دل چاہا جا کر کہوں، ریحان تم نے میرے دل میں جرم نہیں، قربانی کا نشان چھوڑا ہے۔ شام کو میں F9 پارک گئی، وہاں کی ہوا میں اس کی خوشبو ابھی بھی تھی۔ لوگ ہنس رہے تھے، بچے کھیل رہے تھے، مگر میں صرف خالی بینچ پر بیٹھی سوچتی رہی کہ محبت کا انجام ہمیشہ ایسا ہی کیوں ہوتا ہے؟ شاید کیونکہ کچھ کہانیاں مکمل نہیں ہوتی، وہ صرف انسانوں کو بدل دیتی ہیں۔ ایک مہینہ گزر گیا اور ایک دن ڈاکیے نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا جس پر اڈیالہ جیل کا پتہ لکھا تھا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے دروازہ بند کر کے آہستہ سے لفافہ کھولا۔ اندر ریحان کا خط تھا۔ اس کی تحریر پہچانتے ہی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے لکھا تھا، ہنا، جب انسان قید میں ہوتا ہے تو وقت تھم جاتا ہے، مگر تمہاری یاد مجھے زندہ رکھتی ہے۔ میں روز تمہارے لکھے الفاظ پڑھتا ہوں جو میرے ذہن میں قندہ ہے۔ محبت جرم نہیں مگر خاموشی جرم ہے۔ تم نے میری خاموشی توڑی، اسی لیے میں آج ہلکا محسوس کرتا ہوں۔ یہاں جیل کی دیواروں کے پیچھے لوگ جرم کے نہیں، حالات کے قیدی ہیں۔ میں بھی ان میں سے ایک ہوں۔ لیکن تم نے مجھے سکھایا کہ انسان اپنی نیت سے پہچانا جاتا ہے، غلطی سے نہیں۔ اگر زندگی نے موقع دیا تو میں وہ ریحان بنوں گا جو تمہیں فخر دے سکے۔ میں نے خط اپنے دل کے قریب رکھا۔ باہر بارش ہو رہی تھی مگر اندر جیسے روشنی پھیل گئی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ کہا، اللہ، اگر اس نے سچ میں توبہ کی ہے تو اس کے لیے آسانی بنا دے۔ اس دن پہلی بار مجھے لگا کہ شاید انصاف صرف سزا نہیں ہوتا، کبھی کبھی ندامت ہی سب سے بڑی سزا ہوتی ہے۔ ریحان کے خط کے بعد میری زندگی میں ایک عجیب سا سکون اتر آیا۔ میں اکثر راتوں کو اس کے الفاظ دہراتی کہ انسان اپنی نیت سے پہچانا جاتا ہے، غلطی سے نہیں۔ جیل کی خاموش دیواروں میں قید وہ انسان اب میرے دل میں رہائی پا چکا تھا۔ میں اسلام آباد کی سڑکوں پر چلتی تو لگتا جیسے ہوا میرے کانوں میں اس کی آواز لے کر آتی ہو۔ ایک شام میں فیصل مسجد گئی، وضو کر کے مصلی پر بیٹھی تو آنسو خود بہنے لگے۔ دعا میں بس ایک جملہ نکلا، یا اللہ، اگر اس کی توبہ قبول ہے تو میری بے قراری بھی قبول کر لے۔ مسجد کے باہر نکلتے ہوئے میں نے دیکھا سورج ڈوب رہا تھا، مگر اس کی روشنی پہاڑوں کے پیچھے سے ابھی بھی چھلک رہی تھی۔ میں نے تب سمجھا کہ شاید یہی توبہ کا مطلب ہے، روشنی کھو کر بھی ایمان کی چمک باقی رہنا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اپنی کہانی کو خوف میں ہی مقصد بناؤں گی۔ اگلے دن میں نے یونیورسٹی جا کر ایک سیشن رکھا، غلط فیصلے اور دوسرا موقع۔ سب حیران تھے کہ وہی ہے نا جو کبھی شرمندگی سے چپ رہتی تھی، آج سب کے سامنے بول رہی تھی۔
میں نے کہا اگر ایک انسان اپنی غلطی تسلیم کر لے تو وہ مجرم نہیں رہتا، وہ سبق بن جاتا ہے۔ ہال میں سناٹا چھا گیا، مگر میری روح کو پہلی بار آزادی محسوس ہوئی۔ اس دن کے بعد میری زندگی کا رخ بدل گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ جب انسان اپنی ٹوٹی ہوئی کہانی دوسروں کے زخموں پر مرہم بنائے تو درد عبادت بن جاتا ہے۔ میں نے اپنی تعلیم مکمل کی اور ایک NGO کے ساتھ کام شروع کیا جو جیلوں میں قیدیوں کی اصلاح پر مرکوز تھی۔ پہلی بار میں نے زندگی میں مقصد محسوس کیا، دوسروں کو وہ روشنی دینا جو میں نے خود اندھیرے میں تلاش کی۔ ہر ہفتے اڈیالہ جیل جاتی، قیدیوں سے بات کرتی، ان کے چہروں پر ندامت اور امید کے بیچ کی لکیر پڑتی۔ ایک دن ایک وارڈن نے کہا کہ کسی قیدی نے میرے لیے شکریہ کا پیغام بھیجا ہے۔ میں نے پوچھا، کون؟ اس نے مسکرا کر کہا، وہی جس کے نام پر تمہاری آنکھیں اکثر نم ہو جاتی ہیں۔ دل لرز گیا، مگر میں نے صرف سر ہلا دیا۔ شام کو واپس آ کر میں نے چھت پر کھڑے ہو کر اسلام آباد کے آسمان کو دیکھا۔ وہی پرسکون پہاڑ، وہی ٹھنڈی ہوا، مگر اب ان میں درد نہیں، سکون گھلا ہوا تھا۔ میں نے دل میں کہا، ریحان، تم نے گناہ کیا تھا مگر تم نے مجھے سکھا دیا کہ ایمان گناہ کے بعد جنم لیتا ہے۔ میں نے تسبیح ہاتھ میں لی اور یا لطیف پڑھتی رہی۔ ہر ورد کے ساتھ دل ہلکا ہوتا گیا۔ زندگی شاید پہلی بار خوبصورت لگ رہی تھی۔ کئی مہینے گزر گئے، میں اپنی مصروفیات میں ڈوبی رہی، مگر اندر کہیں ایک احساس ہمیشہ جاگتا رہا کہ شاید ریحان کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ ایک دن صبح دفتر پہنچی تو ایک فائل میرے نام تھی۔ میں نے کھولی تو حیران رہ گئی۔ پیرول کیس ریحان احمد۔ سانس رک سی گئی۔ اس کی درخواست تھی کہ وہ سماج کی خدمت کے لیے رضاکارانہ کام کرنا چاہتا ہے۔ عدالت نے سفارشات مانگی تھیں۔ میری NGO سے رائے طلب کی گئی تھی۔ لمحہ بھر کو دل چاہا قلم روک لوں، مگر ضمیر نے کہا کہ اگر تو واقعی اصلاح پر یقین رکھتی ہے تو امتحان یہی ہے۔ میں نے پورے دل سے لکھا، ریحان ایک نادم انسان ہے، اسے معاشرے میں واپس لانے کا حق ہے۔ جب فائل بند کی تو لگا جیسے برسوں کا بوجھ اتر گیا۔ کچھ ہفتوں بعد اطلاع ملی کہ عدالت نے ریحان کو محدود رہائی دی ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس بار وہ کمزوری کے نہیں، انصاف کے تھے۔ میں نے سوچا شاید یہی عدل ہے، جب سزا اصلاح بن جائے اور گناہ نصیحت۔ اسلام آباد کے نیلے آسمان کے نیچے میں نے پہلی بار سجدہ کیا اور دل سے کہا، اللہ نے اگر مجرم کو موقع دیا تو ہمیں بھی سیکھنا چاہیے کہ دوسروں کے دلوں کو معاف کرنا بھی عبادت ہے۔ ریحان کی رہائی کے دن میں خود کو کسی خواب میں محسوس کر رہی تھی۔ اسلام آباد کی فضا میں سرد ہوا کے جھونکے اور دھوپ کی ہلکی روشنی پھیل رہی تھی۔ اڈیالہ جیل کے باہر کھڑی میں اس دروازے کو دیکھ رہی تھی جو برسوں پہلے اس کے لیے قید بن گیا تھا اور آج شاید نجات۔ دروازہ کھلا تو وہ نکلا، کمزور مگر چہرے پر وہی نرم سکون، وہی گہری ندامت۔ ہماری نظریں ملیں اور لمحہ بھر کو دنیا رک گئی۔ میں نے کچھ نہیں کہا، وہ بھی خاموش رہا، بس وقت، ہوا اور دل کی دھڑکنوں کا شور تھا۔ پھر وہ بولا، ہنا، میں نے زندگی کو دوبارہ سمجھا ہے۔ محبت جرم نہیں تھی مگر میرے فیصلے تھے۔ تم نے جو معاف کیا وہ میرے لیے سزا سے بڑا انعام ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں نے آہستہ کہا، ریحان، شاید اللہ نے ہمیں ایک دوسرے کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کو بدلنے کا سبب بنایا ہے۔ وہ مسکرایا جیسے ساری راتوں کا اندھیرا اسے ایک لمحے میں پگھل گیا ہو۔ ہم نے الوداع کہا، مگر دلوں میں کوئی جدائی نہ تھی، بس ایک احساس کہ محبت اگر سچی ہو تو وہ عدالتوں میں نہیں، دعا میں بری ہوتی ہے۔ میں واپس مڑی اور آسمان کی طرف دیکھا، جیسے رب کہہ رہا ہو، یہی انصاف ہے جب دلوں کو امن مل جائے۔ کچھ مہینے گزر گئے۔ ریحان کہیں دور کسی فلاحی ادارے میں کام کرنے لگا اور میں اپنی زندگی کے مقصد میں گم ہو گئی، مگر اسلام آباد کی سڑکوں پر چلتے ہوئے کبھی کبھار لگتا جیسے وہ ابھی بھی آس پاس ہے، کسی ہوا کے جھونکے میں، کسی اذان کی صدا میں۔ میں نے سیکھا کہ انصاف ہمیشہ عدالت میں نہیں ملتا، بعض اوقات وہ دلوں کے اندر برپا ہوتا ہے۔ میں نے ریحان کو بھلا دیا مگر اس کے دیے ہوئے سبق کو نہیں۔ آج جب میں کسی قیدی کی آنکھوں میں خوف دیکھتی ہوں تو اسے امید دینا یاد آتا ہے، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ ہر گناہ کے بعد ایک دروازہ ہوتا ہے، توبہ کا،
اصلاح کا اور رب کی رحمت کا۔ کبھی کبھی میں فیصل مسجد کے باہر بیٹھ کر وہی دعا دہراتی ہوں، یا اللہ، جنہیں تو نے موقع دیا انہیں سیدھا راستہ دکھا۔ ہوا چلتی ہے، درختوں کے پتے سرسراتے ہیں، اور میں محسوس کرتی ہوں جیسے وہی آواز پھر کہہ رہی ہو، محبت اگر خالص ہو تو وہ انصاف سے پاک نہیں رہتی، بلکہ وہی انصاف بن جاتی ہے۔ کبھی کبھی لگتا ہے کہ کہانی ختم نہیں ہوئی، بس ایک نئے موڑ پر آ کر ٹھہر گئی ہے۔ شاید کسی دن کسی اور شہر میں ہم پھر ملیں، مگر اس بار بغیر جرم، بغیر ندامت، صرف سکون اور دعا کے ساتھ۔ میرے عزیز دوستو، اگر اس کہانی نے آپ کے دل کو چھوا ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے۔ اپنی رائے اور احساسات کامنٹ میں لکھیں، کیونکہ آپ کے لفظ کسی اور کے دل کا حوصلہ بن سکتے ہیں۔ اور اگر آپ ایسی ہی مزید دل کو چھو لینے والی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ابھی چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ اگلی کہانی کا پیغام سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔